بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ رفع یدین و آمین بالجہر احادیث کی روشنی میں از پیر مفتی ابوالفضل محمد خان رضوی علیہ الرحمہ فتاوی ودودیہ سے ایک فتویٰ۔ استفتاء: کیا فرماتے ہیں علماء دین متین اس بارے میں کہ نماز میں رفع یدین کانوں کی طرف ہاتھ اٹھانا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز آمین بالجہر کے متعلق فقہائے کرام کا کیا موقف ہے؟ جواب باصواب، تفصیلی اور مدلل عنایت فرمائیں تاکہ عام مسلمان صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں۔ امید واسق ہے کہ میری اس عرض پر خصوصی توجہ فرماتے ہوئے مہربانی فرمائیں گے اور عند اللہ ماجور و عندی مشکور ہوں گے۔ سائل: فقیر قاری غلام عباس چشتی، خطیب ایبٹ آباد، سرحد۔ الجواب بعون الوہاب جل جلالہ۔ مندرجہ بالا دونوں سوالوں کے جوابات بالترتیب درج ذیل ہیں۔ پہلا مسئلہ، رفع یدین کی شرعی حیثیت۔ احناف اہل سنت و جماعت کے نزدیک صرف تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ بدائے میں مذکور ہے کہ عشرہ مبشرہ صرف تکبیر افتتاح میں رفع یدین کرتے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت برا بن عازب، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم بھی اسی کے راوی ہیں۔ احناف کے دلائل: حدیث نمبر 1، امام ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ابی شیبہ نے حضرت علقمہ سے روایت کی کہ ایک دفعہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، میں تمہارے سامنے حضور کی نماز نہ پڑھوں؟ پس آپ نے نماز پڑھی، اس میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ رفع یدین نہ کرنے پر بہت سے علماء صحابہ اور علماء تابعین کا عمل ہے۔ حدیث نمبر 2، ابن شیبہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک نہ اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 3، طحاوی شریف نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے، پھر کبھی نہ اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 4، حاکم و بہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 جگہ ہاتھ اٹھائے جائیں: نماز شروع کرتے وقت، کعبہ شریف کے سامنے منہ کرتے وقت، صفا اور مروہ پر، مینا اور مزدلفہ میں، اور دونوں جمروں کے سامنے۔ حدیث نمبر 5، عینی شرح بخاری نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کی کہ آپ نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو اس سے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، یہ ایسا کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا پھر چھوڑ دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ رکوع کے آگے پیچھے رفع یدین منسوخ ہے۔ حدیث نمبر 6، بہقی و طحاوی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے،
پھر کسی حالت میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 7، امام محمد نے کتاب الآثار میں حضرت امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا پہلی بار کے سوا نماز میں کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ان روایات کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں جن سے رفع یدین کی ممانعت یا منسوخ ہونا ثابت ہے۔ ہم نے یہاں مختصر طور پر وضاحت کر دی ہے، تفصیل درکار ہو تو موطا امام محمد، طحاوی شریف، صحیح البحاری وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بوقت رکوع رفع یدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کے عمل کے خلاف ہے۔ جن روایات میں رفع یدین آیا ہے وہ تمام منسوخ ہیں یا وہ سب مرجوع اور ناقابل عمل ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مسئلہ نمبر 2، آمین بالجہر کے متعلق فقہا کا موقف۔ احناف کے نزدیک ہر نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی یا اکیلا، اور نماز جہری ہو یا سری، آمین آہستہ کہے۔ آہستہ آمین کہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے فرمان کے موافق ہے، جبکہ چیخ کر آمین کہنا قرآن اور حدیث و سنت کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ترجمہ اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ۔ آمین بھی دعا ہے، لہذا آہستہ کہنی چاہیے۔ بخاری، مسلم، احمد، مالک، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں، کسی نے آج تک ان کی آمین نہیں سنی، چنانچہ آمین آہستہ کہنی چاہیے تاکہ فرشتوں سے موافقت ہو۔ اس مسئلہ پر کثیر احادیث دلالت کرتی ہیں، تفصیل کے لیے بڑی کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ صاحب تفسیر ریاض القرآن قبلہ والد محترم حضرت پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین صاحب قادری اس مسئلہ کا خلاصہ بیان کرتی فرماتے ہیں کہ تمام احادیث پر نظر و تنقید سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جہر کی روایتوں میں صرف وائل کی روایت صحیح ہے، اس میں مدہ بہا کا لفظ ہے جس کی دلالت جہر پر قطعی نہیں، جیسا جہر کا احتمال ہے ویسا ہی بلکہ اس سے قوی تر مد حمزہ کا احتمال ہے، اس لیے یہ روایت جہر کے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ دوسری روایات جن میں جہر رفع کے الفاظ ہیں ان کی اسناد میں کلام ہے، علاوہ بریں وہ روایات بالمعنی ہیں اور فہم راوی حدیث نہیں، لہذا آمین آہستہ ہی پڑھنا صحیح تر ہے۔ تفسیر ریاض القرآن۔ ھذا عندی واللہ تعالی وبإعطائہ رسولہ الأعلی اعلم بحقیقت الاحوال۔